السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر پچھلے دنوں ہمارے ایک محترم بزرگ احمد جوید صاحب نے نظم قرآن کے موضوع پر مکتبہ فرائی پر کچھ تنقید کی ہے، آپ ان کی اس تنقید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، جو تنقیدات ہوتی ہیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ غلط لگنے والی باتوں سے لوگوں کو آگاہ کریں، جو ان کو غلط لگ رہی ہوتی ہیں، جو صحیح لگ رہی ہوتی ہیں ان کی تائید کرنی چاہیے۔ یہ اہل علم کا فریضہ ہے، تو انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور ایسے لوگ معاشرے میں غنیمت ہوتے ہیں جو تنقیدات کرتے رہتے ہیں۔ ان کی تنقید میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے معیار کی نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بزرگ کی حیثیت سے اس کو ڈانٹ سمجھ لیجئے۔ بزرگوں کو ڈانٹتے ہوئے یہ رخصت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر دیں، تو ان کو اگنور کر دیجئے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک ہی چیز میں اگر آپ کی اپروچ مختلف ہو جاتی ہے، آپ کے اصول مختلف ہو جاتے ہیں، تو آپ کی آراء بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ احمد جوید صاحب کا جو سمجھ لیجئے کہ اپروچ ہے، وہ قرآن و سنت کے نصوص پر قائم ہونے کی نہیں ہے، بلکہ ان کی اپروچ ہے تعقل کی۔ تعقل یوں کہیے کہ عقل کا استعمال، ریشنلزم جس کو کہتے ہیں، تو وہ آراء کی توڑ پھوڑ، بناوٹ، تعمیر، سارا کام تعقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، نصوص کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ نہ ان کا یہ طریقہ ہے، نہ ان کا میدان ہے، تو اس لیے لازمی بات ہے کہ وہ دوسری رائے تک پہنچیں گے۔ کہ اگر کوئی آدمی قرآن کے مطالعے کے بعد ایک رائے بنائے تو یہ اس کو میں کہوں گا کہ نصوص کی بنیاد پر اس نے کام کیا ہے۔ تو انہوں نے ساری بات کو تعقل کی روشنی میں دیکھا ہے، تو ان کی ایک اپروچ مختلف ہے، اس لیے اس اپروچ سے ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے معاشرے کے محترم معزز لوگوں میں سے ہیں، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا احترام قائم رکھیں۔ البتہ جو انہوں نے استدلال قائم کیا ہے وہ کچھ ان کے معیار کا نہیں ہے۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہنی چاہیے ہے، اگر میں غلط نہیں سمجھا، کہ نظم قرآن کی وجہ سے دین کی پوری تعبیر نئی ہو گئی ہے، اور جو پرانی روایت میں تعبیر موجود تھی، مجموعی تعبیر کی بات کر رہے ہیں، جو پرانی مجموعی تعبیر تھی وہ اس پر اعتماد ختم ہو جائے گا اگر غامدی صاحب کی تعبیر صحیح ہے تو۔ یہ استدلال بہت کمزور ہے۔ میں اس کے چند پہلو واضح کرتا ہوں کہ انسانی علوم کے اندر بہت ساری باتیں پرانے زمانے میں موجود ہوتی ہیں لیکن دبی رہ جاتی ہیں، اور بعد کے لوگ اس کو دوبارہ احیا کر دیتے ہیں۔ میں اس تعبیر کو جو ہمارے فکر میں بتائی جاتی ہے اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہم نے ایک دبی ہوئی تعبیر کو، دبی ہوئی نہیں، خاموش تعبیر کو، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، یہ خاموش تعبیر ہماری امت میں پائی جاتی ہے، اس کو لفظوں میں بیان کیا ہے۔ ان تعبیرات کے مقابلے میں، جس میں سے ایک تعبیر کے احمد جوید صاحب قائل ہیں، تصوف والی تعبیر کے، تو ان تعبیرات کے مقابلے میں ایک دبی ہوئی خاموش تعبیر جو ساری امت کی ہے، جمہور امت کی ہے، اس کو غامدی صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن اس کا نظم قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ تعبیر امت کی جو روایت چلی آ رہی ہوتی ہے وہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کو میں دو مثالوں سے واضح کروں گا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو یہود کی تعبیر موجود تھی، روایتی تعبیر۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو نصارہ کی روایتی تعبیر 600 سال سے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اٹھا کر پھینک دیا، ان کی روایتی تعبیر کو قبول نہیں کیا، بالکل اٹھا کے پھینک دیا۔ تو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کسی دور کے انسانوں کی غلطی دور ہو رہی ہے، امت کی 14 صدیوں کی تعبیر کی غلطی نہیں نکل رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔
ایک امت کی اجماعی تعبیر ہے، اس کو ہم نے احیا کیا ہے، اور ایک امت کی وہ تعبیریں ہیں جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوئی ہیں، اس کو قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ان کا اہم موضوع تھا وہ نظم قرآن تھا۔ اصل میں میرے خیال میں میری طالب علمانہ درخواست ہے کہ احمد جاوید صاحب کا یہ میدان نہیں ہے۔ نہ پہلی بات تعبیر دین ان کا میدان تھا، نہ نظم قرآن ان کا میدان ہے۔ آدمی کو اپنے خاص طور سے بڑے اسٹیچر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے میدان میں گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسروں کے میدان میں جب آئیں گے تو ایسی قدم قدم پر خطائیں ہو جاتی ہیں کہ جس سے طالب علموں کا اعتماد سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ نظم قرآن کے خلاف انہوں نے ایک ہی دلیل دی ہے جو تعقل پر مبنی ہے، وہ یہ کہ جو چیز متعین ہوتی ہے، استاد گرامی کا جملہ تھا کہ ان کا ایک متعین نظم ہے، اس کے اوپر انہوں نے تبصرہ فرمایا کہ اگر یہ متعین ہے تو پھر ظاہر و باہر ہونا چاہیے، ہر کسی کو نظر آنا چاہیے۔ یہ بس ایک عقلی بہانہ سا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ باقی جو مولانا اصلاحی کی مثالوں پر تبصرہ ہے وہ ان کے شایان شان نہیں تھا، نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ مثالیں جس چیز کے لیے سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، اگر آپ اس سے آگے بڑھ جائیں تو پھر یا مثال صحیح نہیں ہے یا سننے والا صحیح نہیں ہے، یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے یہ نظم کلام کا مسئلہ ہے، میرے خیال میں تنقید اس وقت صحیح ہوگی جب البیان یا تدبر قرآن کو پڑھ کر وہ بتائیں کہ دیکھیے کس طرح سے خارج سے نظم کو ٹھونسا گیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ نظم خارج سے ٹھونسا گیا ہے۔ ہمارا ادعا یہ ہے، میں ادعا ان کی وجہ سے یہ لفظ بول رہا ہوں، ہمارا ادعا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے نصوص کے اندر سے نظم کو دریافت کیا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی ہمارے لیے کہ وہ یہ بتا سکیں، ہمیں آگاہ کر سکیں کہ ہم نے کیسے خارج سے اس کو داخل کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست کے گھر میں ایک مجلس میں انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ نظم قرآن جو ہے وہ خارج سے داخل کیا گیا ہے۔ تو میں نے انہیں سورہ کوثر قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے، اس کو پڑھ کے تو اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے نظم کی وہ عرض کی تھی کہ دیکھیے یہ سورہ کے اندر سے پھوٹا پڑ رہا ہے، یہ باہر سے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں تدبر قرآن کا کم از کم مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ جو نظم قرآن پر تنقید کرنا چاہے اس کو تدبر قرآن کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جس کی ساری گفتگو میں بہت کمی محسوس ہوئی۔ اور میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ میرے لیے محترم بزرگ ہیں تو میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سر، عمران صاحب کا آپ پر یہ اعتراض ہے کہ آپ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور جو کہ واضح گمراہی ہے، آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا اعتراض سارا ان کو پر جناب، تو میرا اعتراض اس اعتراض کے جواب میں یہ جواب ہے کہ پوری امت میں ایک بھی تفسیر معصور نہیں ہے، ابن کثیر اور طبری کی تفسیر سمیت ایک بھی تفسیر معصور نہیں ہے۔ تمام تفسیریں میری تفسیر سمیت، اگر میں اپنے نام شامل کر سکوں، اس قابل نہیں ہوں، تو وہ ساری کی ساری بالرائے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید اسی مجلس میں یا کسی اور میں کہ میں نے یونیورسٹی ایک میں نجی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، تو وہاں پہ ایم فل کی کلاسز تھیں۔ ایم فل میں ریسرچ کا تھیسس لکھا جاتا ہے، تو میں نے ایک نوجوان کو جو تفسیر بالمعصور کا بہت قائل تھا اور بہت شد و مت سے بیان کرتا تھا، تو میں نے اس کو تھیسس یہی دیا کہ ابن کثیر میں رائے سے استناد، تو وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے واپس آ گیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ وہ تو ساری تفسیر بالرائے ہی ہے۔ اب رہ گیا کہ تفسیر بالرائے گمراہی ہوتی ہے، یہ بس پراپیگنڈا ہے۔ تمام لوگ جو بھی بات سمجھتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ خود حدیثوں کو جب سمجھیں گے
تو پھر رائے ہی سمجھیں گے۔ دنیا کی کوئی حدیث نہیں ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے نازل ہو کر میرے دماغ میں اصل مفہوم ڈالے۔ حدیثوں کو بھی پھر رائے سمجھنا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کی تفسیریں ڈھیر ہیں تو حدیث کی شرحیں بھی ڈھیر ہیں۔ ہر کسی نے ہر حدیث سے مختلف معنی اخذ کیے ہیں کیونکہ وہ بھی پھر رائے ہے۔ تو دنیا کا کوئی کلام نہیں ہے جو بالمعصور سمجھا جا سکے، کیونکہ معصور کو سمجھنے کے لیے بھی رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے انسانوں کے لیے۔ ہاں صرف انبیاء کے لیے ممکن ہے، یا اگر صوفیہ کے اوپر کشف ہوتا ہے تو ان کے لیے دعویٰ کرنا ممکن ہے کہ جی ہمیں تو براہ راست اللہ نے سکھایا ہے۔ تو جس کو براہ راست اللہ نے نہیں سکھایا وہ بر رائے ہی سمجھے گا۔ سائنس بھی بر رائے ہے، قرآن کی تفسیر بھی بر رائے ہے، حدیث کی شرحیں بھی بر رائے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا ہے جو خدا کے سوا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ وہ کام یہ کیا ہے کہ جتنا دین نجات کے لیے ضروری ہے، عمل کے لیے ضروری ہے، اس کو فہم سے باہر نکال دیا۔ اس کے لیے رائے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو لوگ اس میں رائے لے کر آتے ہیں وہ بلا شبہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ تو اس لیے رائے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی چیز رائے کے بغیر آپ سمجھ سکیں۔ اس وقت جو میری باتیں بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے تو وہ بھی اپنی رائے کی روشنی میں سمجھ رہے ہوں گے۔ تو دنیا کا کوئی کلام حدیث سمیت بر رائے ہی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ، اور انبیاء بھی بر رائے سمجھتے ہیں اللہ کے کلام کو۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھانا ہوتا ہے تو وہاں درست کر دیتے ہیں، ورنہ انبیاء ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں، وہ کم غلطیاں کرتے ہیں، ہم بہت کرتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہترین مقام پہ تھے، لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے سے بڑا مفسر لے لیں، وہ بر رائے ہی کاموں کو سمجھتا ہے، کرتا ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ تو صرف مجھے نہ روکیے، اگر میں نے گمراہی اختیار کی ہے تو یہ سارے لوگوں نے کی ہے۔ البتہ ہمارے فکر میں ایک خرابی کہہ لیجیے یا خوبی کہہ لیجیے کہ ہم اپنی آراء کو لفظوں کے اندر کریدتے رہتے ہیں، ہر روز تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے قریب ترین بات چلی جائے۔ ہم نظم کے بھی اسی لیے قائل ہیں کہ قرآن کا سیاق و سباق ہمیں غلطی سے بچائے، قرآن کی چیزیں ہمیں غلطی سے بچائیں۔ وہ نظم اب ہمارے اس کو خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نظم کے سیاق و سباق کے الفاظ کی دلالت کے لفظوں کی اہمیت کے قائل ہی اس لیے ہیں کہ میری رائے زیادہ سے زیادہ اس میں سے ایلیمینیٹ ہو جائے، ہوتی اس لیے۔ تو ہم یہ سارا زور جو لگاتے ہیں اتنا کہ لفظ کے مطلب یہ ہے، کلام کے اندر سیاق و سباق یہ ہے، جس موقع پر آیا اس کا مطلب یہ ہے، وہ لگاتے اس لیے ہیں تاکہ ہماری رائے زیادہ سے زیادہ صاف ہو جائے، چھن جائے، اس کے ہمارے جو اپنے خیالات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دور ہو جائیں اور ہم قرآن کے الفاظ کے قریب رہ سکیں۔ اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، کہیں مولانا فراہی سے کوتاہی ہو جائے گی، کہیں اصلاحی صاحب سے کوتاہی ہو جائے گی، کہیں استاد گرامی سے ہو جائے گی، کہیں ہم سے ہو جائے گی۔ یہ ہوتا رہے گا، یہ انسانی کام ہے۔ انسان 100% پرفیکٹ ہو کر رہ ہی نہیں سکتا۔ سر، عرفان عباسی صاحب کا سوال ہے کہ جب شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد پھر رجوع نہیں ہو سکتا، تو کیا بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی یا اپنے گھر چلی جائے گی؟ یہ تیسری طلاق کے بعد ان کو نان نفقہ دے کر گھر سے رخصت کر دینا چاہیے، اور اگر ان کے کہیں جانے کی جگہ نہ ہو تو پھر آپ ایک اجنبی خاتون کی طرح اس کو اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں وہ زیادہ محفوظ ہوگی دوسروں کے کسی یہاں کے جانے سے۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال تیسری طلاق کے بعد چونکہ رجوع کا حق حاصل نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے روکنے کی حکمت ختم ہو جاتی ہے۔ سر، اسی سلسلے میں ایک سوال تھا، کسی نے پوچھا کہ باہر ہے وہ لڑکا، اس نے تینوں طلاقیں اکٹھی دے دی، تینوں طلاقوں کے بعد باپ جو ہے اہل سنت جماعت ہے، بیگم اس کی اہل حدیث ہے، 7 دن کے اندر انہوں نے گھر سے نکال دیا لڑکی کو، ابھی 3 ماہ نہیں ہوئے، اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا، وہ دے کر چلے گئے ہیں، آیا کیسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جو 3 طلاقیں اس طرح سے پاکستانی دیتے ہیں خاص طور سے، اور عوام میں سے لوگ، ان کا خیال ہوتا ہے کہ جس طرح نکاح میں 3 دفعہ قبول ہے کہا جاتا ہے، اس طرح 3 دفعہ کہے بغیر طلاق بھی نہیں ہوتی۔ جس نے اس ذہن کے ساتھ طلاق دی ہوتی ہے اس کی ایک ہی طلاق ہوتی ہے، وہ رجوع کر سکتے ہیں عدت کے دوران، اور عدت گزرنے کے بعد نکاح بھی کر سکتے ہیں۔
لیکن اس کے والد نے گھر سے نکال دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت جماعت کے مطابق طلاقیں ہو گئی ہیں. اہل سنت جماعت کوئی چیز نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ان کو قبول کرنا چاہیے. اہل سنت والجماعت کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 3 اکٹھی طلاقیں، کئی واقعات ہیں جس میں ایک ہی مانی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. حضرت عمر نے سختی کی تھی. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں نرمی ہے تو اس نرمی کو اختیار کیا جا سکتا ہے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے وقتی برائی یا کسی کی غلطی کی اصلاح کے لیے سم ٹائم حکومت کوئی قانون بنا دیتی ہے، لیکن آنے والے ادوار میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ قانون اتنا رائج ہو جاتا ہے کہ اصل جو ہوتا ہے وہ اس کا تذکرہ صرف کتاب کی حد تک رہ جاتا ہے. یہ کون سے محرکات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر اصل اتنا دب جاتا ہے کہ مطلب اس کا تذکرہ بھی بس کتابوں تک رہ جاتا ہے؟ انسانوں کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، وہ دراصل اس طرح کی ہے کہ وہ ظاہری چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تعلیم دی جاتی رہے لوگوں کو، قانون کی حکمتیں، قانون کی وجہ بتائی جاتی رہیں تاکہ لوگ اس سے واقف رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا تھا کہ ہم 5 وقت کی نمازوں میں قرآن پڑھیں تاکہ اس کی تعلیم تازہ ہوتی رہے، لیکن ہم نے قسم کھا لی کہ عربی پڑھنی نہیں ہے. ہم نے قسم کھا لی کہ قرآن مجید بھی بس 4-5 صورتیں یاد کر لینی ہیں اور ساری زندگی گزار دینی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر خدا کا جو منصوبہ تھا وہ ادھورا رہ گیا. عربوں کے ہاں اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کو عربی آتی ہے، تو قرآن کا تلاوت کرنے والے بھی اس کا فیض حاصل کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے قرآن کی تعلیم عام ہونی چاہیے اور قوانین کی تاکہ حکمت واضح ہوتی رہے. اب یہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زور لگایا ہے کہ بیوی کو گھر میں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں رکھ سکتے یا دوسرے شوہر سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے 2 کیسز کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے؟ تاکہ قانون کی حکمت سمجھ میں آئے، شریعت کی حکمت سمجھ میں آئے اور یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاقی معاملات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. تو وہ اخلاقی تعلیم دیتے رہنا چاہیے. اصل میں ہمارا گھر بالکل ہی، ہمارا گھر کا مطلب ہے کہ جو ہمارے گھر ہیں، ہمارا گھر بالکل ہی محروم ہو گیا ہے دانائی سے، بالکل محروم ہو گیا. مجھے، میری نسل کو پرورش کیا تھا میرے والدین نے، اور اب جو نسلیں ہمارے بچوں کے برابر ہیں ان نسلوں کو تربیت کیا ہے ٹیلی ویژن نے. اس کی وجہ سے ان کے ذہنی ڈھانچہ یا ذہنی تصورات اتنے ناقص بنے ہیں کہ ان کو اچھی خاصی بات سمجھانا ناممکن ہو جاتا ہے. اور اب اگلی جو نسل آئے گی اس کا تو اللہ ہی مالک ہے، کیونکہ اس کو سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن میں تو پھر کوئی گھر والے بیٹھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اچھی چیز ہے تو دیکھ رہے ہیں، بند کر دی ہے. سوشل میڈیا میں تو اس نے اپنی پسند کی چیزیں دیکھنی ہے صرف، اور پتہ نہیں کیا دیکھتا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 سال کے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہم نے یہ چیزیں پکڑا دی ہیں اور وہ جو کچھ بن رہے ہیں بس وہی بنیں گے. پہلے وہ اپنے نانی کے پاس بیٹھتے تھے، دادی کے پاس بیٹھتے تھے، دانائی کی باتیں، حکمت کی باتیں وہ سمجھتے تھے. اب کون سمجھائے گا؟ میں نے نہیں دیکھا بچے اپنی نانی دادی کے پاس بیٹھتے ہوں. اب جو قریب بچے پل رہے ہیں ارد گرد، وہ ہمارے لیے امی ابو گھر میں آ جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے تو ایک مل بیٹھنے کا، گپ شپ لگانے کی، باتیں سننے کی موقع بن جاتا تھا. اب بچے ماں باپ سے چھپتے پھرتے. یہ بڑا فرق پڑ گیا. تو اس لیے اگر یہ چیزیں کرنی ہیں تو گھروں کے اندر پرانا ماحول واپس لے کر آئیں. بچوں کے ساتھ 2, 2.5, 3 گھنٹے اکٹھے بیٹھیں، ان کو دانائی سکھائیں، ان کو تربیت کریں، ان کے اندر وہ چیزیں پیدا کریں جو حکمتوں اور بصیرتوں والی ہوتی ہیں. ورنہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ... سر ایک چیز میں نے یہ پوچھنی تھی کہ دین کی چیزیں جاننے کے لیے یا دین کو سمجھنے کے لیے جو آج کل مطلب جس طرح یہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ انہوں نے وقتی اصلاح کے لیے یہ سب کچھ اقدامات کیے ہمیں، لیکن وہ اتنے رائج ہو گئے ہیں کہ امت میں اب صرف اسی کا ہی تذکرہ ملتا ہے اور اسی کو ہی عملی جامہ پہنایا جاتا ہے. اصل کہاں چلا گیا؟ کیوں دب جاتا ہے اتنا؟ اس لیے کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. میں نے اس لیے کہا نا کہ تعلیم جاری رہنی چاہیے. ہمارے ہاں تو اب جو علماء دین کو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بس وہ فقہ کی کتابیں پڑھا دی جاتی ہیں جو متاخرین کی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں جس مسجد میں جمعے کی تقریر کرتا ہوں تو وہاں پر
میں نے جمعے کا طریقہ جو تبدیل کیا تو سنت کے مطابق کیا. تو میرے پاس محلے کے لوگ آئے کہ تم نے یہ کیا کیا. میں نے کہا یہی چلا آ رہا ہے طریقہ ساری امت میں. ہندوستان میں ہم نے اجتہاد کر کے طریقہ تبدیل کیا کہ 3 تقریریں کر دی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ہم کسی عالم دین کو لے کر آئیں گے. تو وہ علماء دین کو لے آئے 2-3 کو. تو میں نے پرانی کتابیں امام شافعی کے زمانے کی، امام مالک کے زمانے کی کتابیں سامنے کھولیں تو عبارت پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے تھے، نہیں سمجھ سکتے تھے. تو کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں. مثلا قدوری میں لکھا ہوا ہے کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کون سمجھائے گا اس کو؟ گاؤں میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب تو ہر گاؤں میں ہو رہا ہے. گاؤں میں جمعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جمعہ جو ہے وہ حکمران جماعت پڑھائے گی. حکمران جماعت پڑھائے گی تو کوئی گورنر پڑھائے گا، کوئی عامل پڑھائے گا. تو گاؤں میں تو عامل نہیں ہوتے، تو گاؤں میں جمعہ بھی نہیں ہوگا. تو قدوری کا یہ جملہ آج کے علماء کو سمجھ نہیں آتا. جو پرانی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن کسی سے پوچھیں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا سر پھوڑ دے گا. کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے گاؤں میں تو ہو رہا ہے. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری پرانے جو علم ہے اس سے ہم محروم ہو چکے ہوئے ہیں. ہم بس دور جدید کی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں. اور اب جو ہمارا دینی نصاب ہے وہ تو ویسے ہی بڑا محدود کر دیا. آپ 3 سال میں موٹی موٹی چیزیں پڑھیں اور فارغ. بس عالم دین ہوتا ہے کہ وہ پیچھے لڑی جو چلی آ رہی ہے 14 صدیوں کی، اس کو پڑھ کے سمجھ کے ایک ایک چیز کو جانیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے ہمیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے دین ہوتا کیا ہے، اور فقہ کو دین سمجھتے ہیں. سر حد تو یہ ہے کہ اگر قرآن کا ترجمہ بالکل عین مطلب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہی کیا جاتا ہے، لیکن تفاسیر میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ان حدیث کا ریفرنس دے کر بات کو ثابت کیا جاتا ہے کہ یہی ہوگا. دیکھیے اس آیت کے نیچے کون سی حدیث آئے گی، یہ بھی بالرائے ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھئی یہ آیت ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے میں یہ حدیث تمہیں سنا رہا ہوں. تو وہ ایک اچھا کام ہے، علماء نے کیا ہے، اس کو سر آنکھوں پہ اس کی قدر کرنی چاہیے. دنیا کا کوئی علمی کام جہالت پر ہی کیوں نہ مبنی ہو وہ بھی قیمتی ہوتا. وہ جہالت کو سمجھنے میں مدد دیتا. ہمارے ہاں یہ جو چھوئی موئی لوگ ہیں نا، یہ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں. علم کی دنیا میں باطل کے پر لکھی جانے والی کتابیں بھی مفید ہوتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کیا ہے. مثلا مجھے الہاد کے اوپر میں نے میرا خیال ہے 20 کتابیں پڑھی خدا کے نہ ہونے پر، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دلیل کیا ہے، میں اگر کسی کو جواب دینا چاہوں تو دے سکوں. اور جتنا میں پڑھتا گیا اطمینان ہوتا گیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فارغ لوگ. تو لیکن بہرحال پڑھنی پڑیں گی. اس کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ دین کی خدمت کرنے نکل پڑیں یا دین سمجھانے کے لیے نکل پڑیں. تو وہ 10-20 چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، گمراہی والی بھی، ہدایت والی بھی. اور اگر آدمی اتنا ہی کمزور ہو کہ وہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کسی ملحد کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا تو سمجھیے کہ اسے قرآن آتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں اس کا. تو حدیثیں ہوں، قرآن ہو، باطل فلسفے ہوں، ان کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. اور قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی باتیں ہیں تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو اس کی روشنی میں ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو آسانی رہے گی. لیکن حدیثیں قرآن کی تفسیر میں جو ڈالی جاتی ہیں وہ علماء کا کام ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا ہوا. سر یاسر محمود صاحب کا سوال ہے کہ خلا کا قانون غلط کیسے ہے؟ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ عدالت جا کے طلاق کیوں نہیں لے سکتی؟ اس کو میں نے غلط نہیں کہا، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کا حق ہے کہ طلاق لے یا دے. طلاق دینے کا حق شوہر کو حاصل ہے، عورت لے سکتی ہے سوائے اس کے کہ شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو دے دیا، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ کرتے ہیں. تو اس صورت میں بیوی طلاق دے سکتی. لیکن وہ بھی عجیب و غریب معاملہ کرتے ہیں کہ بیوی کو حق دے دیا ہوا ہے لیکن بیوی تب بھی طلاق لے گی. تو طلاق لینے کا حق بیوی کے پاس ہے، بلکہ یہ حق عدالت کے پاس بھی ہے کہ اگر ایک عورت کا کیس سننے کے بعد
اس کو پتہ چلے کہ بیوی نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ اپنے شوہر کے، اور شوہر طلاق نہیں دے رہا، تو عدالت بھی نکاح ختم کر سکتی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس قانون کی بات کر رہا ہوں، غلط وہ قانون ہے جو پاکستان میں رائج ہے۔ پاکستان میں ایک خلا کا قانون یہ رائج ہے کہ خلا لینے والی عورت اپنا حق مہر واپس کرے گی، یہ قرآن کے خلاف ہے، ناجائز ہے، ظلم ہے، اور پھر طلاق شوہر دے گا خلا لینے کے بعد، اور پھر رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہاں سے نکلا؟ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اس کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ حق مہر کے علاوہ بھی جو کچھ دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، ہرگز نہیں لے سکتے۔ صرف ایک صورت ہے کہ طلاق اتنا کچھ دے دیا ہوا ہے کہ اب طلاق دینے کو دل نہیں چاہ رہا، پھنس گیا ہوا آدمی۔ اس صورت میں بیوی جو دے گی، سارا نہیں لے سکتے آپ، جو جتنا بیوی دے گی اس کو قبول کریں اور طلاق دے دیں۔ یہ ہے اصل بات جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ کہ اگر صبح 10:30 بجے گھر سے نکلنا ہو تو کیا 10 بجے ہی ہم ظہر اور عصر کی نماز قصر کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر صبح 10:30 بجے تک انہوں نے کہیں سفر پہ جانا ہو تو کیا سفر پہ جانے سے پہلے یعنی صبح 10 بجے ہی وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ان کے جمع کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن ظہر اور عصر تب اکٹھی ہوگی جب ظہر کا وقت ہو گیا ہو، اور مغرب اور عشاء اس وقت اکٹھی ہوگی جب مغرب کا وقت ہو گیا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 بجے صبح ظہر اور عصر اکٹھی کر لیں۔ تو آپ کو یہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ مثال کے طور پر 10 بجے نکلنا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ میں عصر کے ٹائم پر وہاں پہنچ جاؤں گی، تو آپ پھر عصر پہ جا کر دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے۔ تو یہ دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، ظہر کے ٹائم سے سٹارٹ کرتے ہوئے عصر کے ٹائم کے خاتمے تک کسی وقت بھی آپ اکٹھا کر سکتی ہیں۔ سر، عابد یوسف صاحب کہتے ہیں کہ پرابلم آف ایول کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پرابلم آف ایول کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکیم یہ بنائی ہے کہ لیبلوکم، میں نے موت بھی بنائی ہے اور زندگی بھی بنائی ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مشکلات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہیں، قرآن میں اشارہ کیا ہے کہ یہ ہمارے اندر کے خرابیوں کو زائل کرتی ہیں، ہمارے دل کے روگ صاف کرتی ہیں، ہمارے اندر اعلی و صاف پیدا کرتی ہیں، ہمارے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھولتی ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاؤں جانوروں جیسے نہیں بنائے، نرم نازک بنا دیے ہیں۔ اس میں کانٹے چبھنے سے ہم نے کیا کچھ بنایا ہے؟ پہلے ہم نے جوتے بنائے، کھڑاویں کہہ لیجیے، پہلے ہم نے کھڑاویں بنائی، پھر جوتے بنائے، پھر ہم نے اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرنا سیکھا صرف پاؤں کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے گاڑیاں بنائیں، جہاز بنائے۔ تو دنیا کی مشکلیں اس لیے رکھی گئی ہیں۔ بیماریاں دیکھیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر بیماریاں نہ ہوتی تو ایوولوشن تھیوری بنتی نہ۔ اتنا میڈیسن میں اتنا ارتقا ہوا ہے، اتنی ترقی ہوئی ہے کہ ہم اعضاء کاٹتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں، علاج کر لیتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ سائنس میں ترقی ہو رہی ہے اور ہمارے علم میں ترقی ہو رہی ہے، بلکہ روزگار بھی ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ قسمنا بینکم المعیشہ، ہم نے زندگی کو تمہارے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو اب وہ تقسیم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں بیمار نہیں ہوں گا، مثلا اتنی آبادی ہو اور میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو، جہاز بنانے کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو، گاڑیاں بنانے کا ڈپارٹمنٹ نہ ہو، تو روزگار کہاں سے دیں گے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ صرف وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے تو کتنے نوجوان فارغ ہو گئے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا بیٹھا سافٹ ویئر انجینئر کا کام بھی کر لے گا، ایک آدمی بیٹھا بیٹھا تحریر بھی کر لے گا، ٹرانسلیشن بھی کر لے گا، تو کھپت کم ہو گئی لوگوں کی۔ پاکستان میں خود میں کئی نوجوانوں سے واقف ہوں کہ جو آن لائن کام کرتے تھے وہ فارغ ہو گئے۔ تو ایک شعبہ کتنے لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے، آپ کے لیے علم کے آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، بیماریاں نہ ہوتیں اور ضرورتیں ہماری نہ ہوتیں، تو ہم علم بھی کبھی نہ سیکھتے۔
مجھے بتائیے کہ شکار کرنا، اگر کھانا پکا پکایا مل جاتا ہے انسانوں کو، تو کیا وہ شکار کرنا سیکھتا، کھیتی باڑی سیکھتا؟ تو اس لیے اعتراض کرنے والے پوری چیز پر غور ہی نہیں کرتے اور کہتے پرابلم آف ایول، پرابلم ایول سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کی، سب سے بڑی نعمت ہے. اسی سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے، اسی سے یہ علم اور فضل کے کمالات ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اور جب ہم دوسرے ایول کی طرف آ جائیے، اب جو قتل ہو رہے ہیں، جو زنا ہو رہے ہیں، جو جنگیں ہو رہی ہیں، وہ انسانوں کی اپنی آزادی سے ہو رہے ہیں. انسانوں کو کہے ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہونے دیتے ہیں، اس کی بھی حکمتیں ہیں. اس کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے چند ایک میں بیان کر دیتا ہوں، باقی قیامت والے دن واضح ہو جائیں گی. اخلاق کا شعور بیدار کرنے کے لیے حادثات ضروری ہیں. دنیا کے اندر قانون کا شعور پیدا کرنے کے لیے، ریاست کا شعور پیدا کرنے کے لیے اس ایول کا ہونا ضروری تھا. ورنہ ان جانوروں کی طرح جیسے بندر جنگلوں میں رہتے ہیں ویسے انسان رہ رہا ہوتا. اور یہ نظم قائم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر وہی پوری معیشت جو ہے، زندگی، وہ کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر. تو اس لیے جو بھی یہاں پہ جو چیز بھی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اور بعض اوقات ایک آپ کے لیے ایول ہے، دوسرے کے لیے وہ اچھائی ہے. اس کو اشفاق احمد صاحب نے اپنے بعض جو ڈرامے لکھے ہیں انہوں نے اس میں بیان کیا اس چیز کو کہ میرا مرنا کتنے ہی جانداروں کی رضا ہے. تو آپ اس کو ایول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کائنات کا ڈیزائن اس طرح سے ہے، اس میں ہر چیز کو ایسے ہی بنایا گیا ہے کہ ایک ایول دوسرے کا فائدہ ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ترقی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں قانون بنتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ حقوق ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو ایول نے ہمیشہ پازیٹیو نتائج دیے ہیں، اس لیے دنیا قائم ہے. فرشتوں نے پہلے دن ہی اعتراض کر دیا تھا کہ اے اللہ، آپ انسان کو بنانے لگے ہیں تو یہ تو خون ریزی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انکار تو نہیں کیا کہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں کرے گا، لیکن ایسا نہیں کہ سارے ہی کریں گے، اکثریت اچھی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. بس. تو آخر دعوانا الحمدللہ.